پر محمد وآل محمد صلوات خاندان عصمت و طہارت پہ بابا سے بلند صلوات. ذکر والوں کا ذکر بڑا بلند ہے، لہٰذا بلند ترین صلوات پڑھیں گے. آپ اگرچہ بظاہر تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن یہ ذکر بڑا کثیر ہے. پروردگار عالم اور اس کے فرشتے بھی ہر لمحہ اسی عمل میں مصروف ہیں. اس بلند ترین صف میں کھڑے ہونے کے لیے بلند ترین صلوات. عظمت درود کے حوالے سے پاک سرور کونین رسالت ماں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا شیطان جنوں میں سے ہے، دوسرا شیطان انسانوں میں سے ہے. جو شیطان جنوں میں سے ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بھاگتا ہے، اور جو شیطان انسانوں میں ہے وہ مجھ اور میری آل پر درود پڑھنے سے بھاگتا ہے. اس لیے بلند ترین صلوات میں اور عظمت درود کے متعلق معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری ولایت پر یقین رکھنے کے بعد ایک مرتبہ آل محمد پر درود بھیجے اور پھر 400 برس خاموش رہے اور 400 برس کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا ذرا سنبھل کے، ابھی تو ہم تیرے 400 برس پہلے پڑھے ہوئے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں. اس لیے بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین
بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقال امام نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمۃ حجت اللہ علینا. صلوات پڑھیں. اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے. ایک عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس منبر پر آپ کی زیارتوں سے مشرف ہو رہا ہوں. پہلا جملہ آپ کے دلوں کی تختی پر نقش کرنا چاہتا ہوں. 100,000 شکر گزار ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے. آپ تعداد میں اگرچہ قلیل ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سمجھنے والے چند بھی ہوں تو لاکھوں پہ بھاری ہوا کرتے ہیں، نہ سمجھنے والے ہوں تو نبی نے غدیر کا میدان بھی سجا کے دکھایا تھا. لہذا آپ جتنے بھی ہیں معرفت والے ہیں، میرے لیے بڑی بات ہے. بس جیسے جیسے میرے جملے آپ کے دل کی تختی پہ نقش ہوتے رہے تائید ضرور کرتے رہیے گا. جتنی دیر بھی ذکر میں بیٹھیں چہرے پہ مسکراہٹ رہے، اس لیے کہ علی کے ذکر میں مسکرانا بھی عبادت ہے. توجہ ہے آپ؟ آج جمعے کا روز ہے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا ہمارے 5ویں مولا سرکار محمد باقر علیہ السلام، مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا سی تمہیدی گفتگو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پھر میں ہوں، آپ ہیں اور فضائل کی معراج ہے. مولا جمعے کا نام جمعہ کیوں ہے؟ اس دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب سنیے گا مولا کا. مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا، اس اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا. جس دن اللہ نے روحوں سے علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا، اس اجتماع کی وجہ سے اس دن کا نام رکھا گیا جمعہ. تو یعنی روز جمعہ اصل میں یوم ولایت ہے. تو آپ یوم ولایت میں بیٹھے ذکر سے بات فرما رہے ہیں، اور جس حدیث کو میں نے عنوان گفتگو بنایا، ہمارے پیار میں مولا سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام، معصوم فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت اللہ علینا. مولا فرماتے ہیں ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے.
جناب سیدہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی عام بیوی نہیں ہے، حجتوں پر حجت ہے۔ یقین جانے میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بی بی کا تذکرہ شروع کیا جائے، اس لیے کہ مجھے جناب سیدہ کے فضائل پڑھنے آتے ہی نہیں۔ جاگ کے سننا جملہ، میں منبر پہ اعتراف کر رہا ہوں، میری کوئی مجال ہی نہیں کہ میں سیدہ کے فضائل پڑھوں، اس لیے کہ سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے زبان اللہ کی چاہیے۔ زبان اللہ کی چاہیے۔ بڑے راز کا جملہ دے رہا ہوں، اسی لیے تو علی کو لسان اللہ بنایا ہے۔ سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے زبان اللہ کی چاہیے، زبان اللہ کی ہو، سماعت فضہ کی ہو۔ جو معرفت والے بیٹھے ہیں، پڑھے علی سنے فضہ، مولا ہے لسان اللہ، اللہ کی زبان، اسی لیے بنایا تاکہ یہ زبان ذکر سیدہ کر سکے۔ اور ایک اور راز دینے لگا ہوں، میرے مولا کا لقب ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ کبھی سوچا ہے کہ علی کو وجہ اللہ بنایا کیوں؟ کبھی ذہن میں خیال آیا کہ علی کو وجہ اللہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کا لقب ہے حجاب اللہ، یعنی وہ حجاب جس میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی اللہ سامنے آ جاتا، اور جو سامنے آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ توحید کو مستور جس بی بی نے رکھا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب۔ یہی وہ حجاب ہے جس نے توحید کو چھپایا ہوا ہے، توحید کو مستور رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ سے اتنی مانوس ہے بی بی کہ اس کا حجاب ہے، اس کی اندیت میں رہتی تھی، اس کے قرب میں رہتی تھی، اور یہ مشیت الہی میں ازل سے طے تھا کہ یہ بنے گی علی کی زوجہ، ہے اللہ کا حجاب، بنے گی علی کی زوجہ۔ اس لیے علی کو خلق کر کے بطول کا کف بنا کے وجہ اللہ بنایا، اپنا چہرہ علی کو عطا کیا، تاکہ جب زمین پہ جا کے علی کی زوجہ بنے تو حجاب اللہ کو علی سے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ بھئی حجاب ہے توحید، اللہ کا حجاب، اللہ سے اتنی مانوس ہے کہ جب علی کی زوجہ بنے گی تو اسے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ یہ خود حجاب اللہ ہے، جس کی زوجہ ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ توجہ ہے؟ علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ۔ لسان اللہ اس لیے کہ سیدہ کا ذکر کر سکے۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ سیدہ کا ذکر کرے، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان چاہیے۔ علی کو وجہ اللہ بنایا، علی کو عین اللہ بنایا کہ ان نگاہوں سے سیدہ کو دیکھ سکے، ورنہ جو اللہ کا حجاب ہو اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب بیدار ہو گئے تو اب میں باقاعدہ موضوع شروع کروں۔ جناب سیدہ کے فضائل پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ میری اوقات نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں جس کی آمین کے بغیر نبیوں کے سردار کی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ کائنات کا سردار نبی بھی جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ جس کی آمین کے بغیر محمد کی دعا مکمل نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اگلی حقیقت سنیں،
جب حدیث قصہ میں روایت آپ نے سنی ہوئی ہے نا، بچے کو یاد ہے، نیا جملہ لے کے جائیے. جناب حسنین کریمین بھی آئے، امیر کائنات بھی آئے، 3 امام ہیں، علی بھی امام، حسن بھی امام، حسین بھی امام. امام اسے کہتے ہیں جو امت کو راستہ دکھائے، جو امت کو راستہ دکھائے اسے کہتے ہیں امام. 3 امام آئے اور آ کر سیدہ سے محمد کا پتہ پوچھا، محمد کا پتہ پوچھا. جملہ دے رہا ہوں، جو دنیا کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو 3 اماموں کو رسالت کا پتہ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو 3 اماموں کو رسالت کا پتہ دے اسے سیدہ کہتے ہیں. اچھا، حسین بھی آئے، آ کر کہا اماں جان میں اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا ہاں، چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. مولا حسین چادر کے قریب آئے اور ایک جملہ کہا. تلوار والوں، بات کوئی نئی نہیں ہوتی، لیکن پرانی بات سے نیا نتیجہ نکلے تو پھر لطف ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بڑی محنت کے ساتھ. حسین چادر کے باہر رکے اور پوچھا نانا کیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. کیا آپ حسین کے مزاج سے واقف نہیں؟ یہ وہی حسین ہے کل مسجد نبوی میں نماز میں بغیر اجازت کے نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا تھا. بھیا مزاج حسین سے تو واقف ہے نا؟ اجازت نہیں مانگی، حسین آئے جاری نماز میں، اور وہ بھی رسول کی نماز میں، بغیر اذن کے سجدے کی حالت میں رسول تھے. حسین بغیر اجازت پشت نبی پہ بیٹھ گئے نماز کی حالت میں. حسین نے اجازت نہیں مانگی، لیکن وہی حسین جب چادر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باہر کھڑے ہو کر کہا نانا کیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ بھائی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین تو بغیر اجازت کے نانا کی نماز میں پشت میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ابھی اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ نانا بھی وہی ہے، نواسا بھی وہی ہے. حسین بتانا چاہتے ہیں کہ محمد کی مسجد اور ہے، فاطمہ کی چادر اور ہے. محمد کی مسجد اور ہے، وہاں بغیر اجازت کے حسین بیٹھ جاتے ہیں. لیکن سیدہ کی چادر اور ہے، سیدہ کی چادر اور ہے. حسین نے بھی اجازت مانگی اور میں نے اپنے اختیار پہ مولا کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. کیا فرمایا؟ نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت اللہ علینا. فرماتے ہیں ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. بندے نے معصوم سے پوچھا مولا آپ بھی حجت، آپ کی دادی بھی حجت؟ چاٹ کے سنیے گا، آپ بھی حجت، آپ کی دادی زہرا بھی حجت. آپ کے حجت ہونے میں اور آپ کی دادی کے حجت ہونے میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی حجت، آپ کی دادی سیدہ بھی حجت. مولا آپ کے حجت ہونے میں اور آپ کی دادی زہرا کے حجت ہونے میں کیا فرق ہے؟ جواب سنیے گا مولا کا. مولا فرماتے پہلے تو بتا ہم تم پر حجت کیوں ہیں؟ ہم مخلوق پر حجت کیوں ہیں؟ کا مولا جملہ جناب سیدہ کی عظمت کا ہے. ہر بندہ دل کی تختی کو تیار رکھے، جناب سیدہ کے فضائل کا جملہ آپ کے دل کی تختی پہ نقش کرنا چاہتا ہوں. اگر جہاں دل میں سیدہ کی مودت ہوئی اور جہاں جملہ نقش ہو گیا پھر ہاتھ بھی اٹھیں گے، آوازیں بھی بلند ہوں گی. مولا فرماتے پہلے تو بتا کہ ہم تم پر حجت کیوں ہیں؟
کہنے لگا مولا آپ ہم پر اس لیے حجت ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے. مولا آپ امت پر حجت اس لیے ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے. فرمایا بس ہم تم پر اس لیے حجت ہے کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ اللہ ہے. ہماری دادی ہم پر اس لیے حجت ہے کہ ہمیں ہماری دادی نے بتایا کہ اللہ ہے. ہم تم پر اس لیے حجت ہیں کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ وہ ہے، اور ہماری دادی بطول ہم پر اس لیے حجت ہے، ہمیں ہماری دادی نے بتایا کہ اللہ ہے. ہستی اس کا تذکرہ ہے جو حجتوں پر حجت ہے، حجتوں پر حجت ہے. بہرحال میں جتنے جملے بھی اس بی بی کی شان میں بولوں گا، بہرحال وہ جملے اور لفظ مخلوق ہوں گے. جو لفظوں کا خریدار ہے، جتنے بھی جملے اس بی بی کی عظمت میں بولوں گا، بہرحال وہ جملے مخلوق ہوں گے. اور ذکر اس بی بی کا ہے کہ ساری مخلوق کی تقدیر جس کی مٹھی میں بند ہے. جناب سیدہ کا ایک نام ہے طاہرہ. کیا؟ طاہرہ. بطول بھی لقب ہے، طاہرہ بھی لقب. کائنات میں دو مستورات صرف بطول ہیں. ایک عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے، حسین کی اماں زہرا بطول ہے. اور حسین کی اماں صرف بطول نہیں، بطول طاہرہ ہے. معصوم سے پوچھا گیا لما سمیت طاہرہ، مولا آپ کی دادی کو طاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ تھکے تو نہیں بیٹھے. مولا آپ کی دادی کو طاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں لطہارتہا من کل رفث، اس لیے کہ میری دادی ہر رفث سے پاک تھی. نجاست کا لفظ نہیں، رفث، رے فے سے رفث. لطہارتہا من کل رفث. تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بس اس علمی گفتگو پہ توجہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ خطابت کی معراج پہ جائیں گے. فرمایا میری دادی اس لیے طاہرہ ہے کہ وہ ہر رفث سے پاک ہے. اب رفث کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ سے 2 آیتیں پڑھوں گا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم. اللہ کہتا ہے رمضان کے مہینے میں نے تمہارے لیے رفث حلال کر دیا. تہذیب ممبر ہے اور یہ تہذیب ہمیں معصومین نے بتائی ہے. یقیناً میری آواز مستورات تک بھی جا رہی ہوگی، اس لیے تہذیب ممبر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اشارہ کروں گا. میری مجبوری کو سمجھنا ہے آپ نے، میں لفظ کھول کے نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کروں گا، سنبھالنا آپ نے. جو قرآن میں لفظ ہے وہی لفظ استعمال کروں گا. اللہ نے کہا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے رفث جائز کر دیا. نہیں سمجھے؟ میں قرآن کی اور آیت پڑھتا ہوں اسی سورہ بقرہ سے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. فرمایا جب تم حج کا ارادہ کر لو تو تمہارے لیے جائز نہیں رفث کرنا. تو آیتیں آپ نے سن لی، جملہ دے رہا ہوں. معصوم نے فرمایا ہماری دادی کو طاہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر رفث سے پاک تھی. فرمایا رمضان کی راتوں میں اللہ نے تمہارے لیے رفث کو حلال کر دیا.
پھر فرمایا جب تم حج کا ارادہ کر لو تو تمہارے لیے رفث جائز نہیں. رفث سمجھ میں آیا؟ میں سب سے معمولی حد لیتا ہوں. رفث کی سب سے معمولی حد ہے چھونا. اس سے زیادہ میں اشارہ کیا کروں؟ تہذیب ممبر ہے، ملحوظ خاطر ہے، مستورات تک آواز جا رہی ہے، اور یہ تہذیب ممبر ہمیں حسین نے بتائی ہے، معصوم نے بتائی ہے. میں کنائے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، بات آپ نے سنبھالنی ہے. رفث کی معمولی حد ہے چھونا. مولا فرماتے ہیں ہماری دادی بتول اور طاہرہ اس لیے ہے کہ وہ ہر رفث سے پاک تھی، وہ ہر قسم کے چھونے سے پاک تھی. توجہ رکھیے گا. اچھا میں ایک اور دلیل دیتا ہوں. جناب مریم کے پاس جبرائیل آیا اور آ کے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا. جناب مریم نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے کبھی مس نہیں کیا. بھائی میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کائنات میں دو ہستیوں کو اللہ نے بتول بنایا. عیسیٰ کی ماں مریم کو بتول بنایا، حسنین کی اماں زہرا کو بتول بنایا، لیکن دونوں بتولوں میں فرق ہے. مریم صرف بتول ہے، حسین کی اماں بتول طاہرہ ہے. طاہرہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر رفث سے پاک ہو. رفث کا معنی ہے چھونا. مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. تلہار والوں جملہ آپ کے حوالے، دلوں کی تختی پر نقش کرنا. مریم بھی بتول ہے، حسین کی اماں بھی بتول ہے. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جسے کوئی بشر نہ مس کرے اس بتول کو مریم کہتے ہیں، جسے ید اللہ بھی نہ مس کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس بتول کو کوئی بشر نہ چھو سکے اسے کہتے ہیں مریم، اور جسے ید اللہ بھی نہ چھوئے. جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، جسے ید اللہ بھی نہ مس کر سکے اسے کہتے ہیں طاہرہ. کیونکہ معصوم نے فرمایا ہماری دادی کو طاہرہ اس لیے کہتے ہیں، وہ ہر قسم کے رفث سے پاک تھی، ہر قسم کے چھونے سے پاک تھی، کوئی اسے چھو نہیں سکتا. پھر آپ حیران ہو جائیں گے جب چھوا نہیں پھر شہزادے حسن حسین دنیا میں کیسے آئے؟ توجہ رکھیے گا. پھر شہزادے دنیا میں کیسے آئے جب ید اللہ نے مس ہی نہیں کیا؟ خبردار، آل محمد کے بچے ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے. وہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ حسن حسین دنیا میں کیسے آئے. تو جا سورہ رحمان جا کے پڑھ. اللہ کہہ رہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے علی اور فاطمہ دو دریاؤں کو ملایا ہے، درمیان میں محمد کو بند باندھ کے رکھا ہے. یہ ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کر سکتے. پھر اس میں حسن حسین جیسے لال و مرجان پیدا ہوتے ہیں. چھوا بھی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے بیٹی کو رخصت کیا ہو اور خود ساتھ چلا گیا ہو، داماد اور بیٹی کے درمیان برزخ بن گیا ہو؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مرج البحرین یلتقیان. علی اور فاطمہ دو دریاؤں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، اور رسول کو درمیان میں برزخ کے طور پہ رکھا. ادھر علی، ادھر سیدہ
درمیان میں حجاب کے طور پہ محمد کا ایک دوسرے پہ تجاوز بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مس بھی نہیں کرتے، پھر ہوتا کیا مس بھی نہیں کرتے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر لال و مرجان بھی نکلتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ نطفے کی پیداوار اور ہے، نور کی تخلیق اور ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہم نجس پیدا ہوئے، ہم نجس پیدا ہوئے، ایک نجس نطفے سے تخلیق پائے، اور حجاب اللہ وہ ہے جسے کسی رفس نے مس ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کل رفس، ہر رفس سے پاک تھی جناب سیدہ، اور کیا طہارت ہو۔ قبلہ امیر حیدر مرتضوی تشریف فرمائیں، ذمہ داری سے بات ہدیہ کر رہا ہوں۔ فقہ میں ایک مطہرات کی فہرست ہے، توجہ ہے آپ کی؟ مطہرات کا معنی ایسی چیزیں جو پاک کرتی ہیں، ایک فہرست ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ ان میں دو بنیادی چیزیں ہیں، پانی اور مٹی۔ پانی بھی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے۔ سورج کی روشنی براہ راست کسی نجس چیز پہ پڑ جائے اور اس کی نجاست کو ظاہر کر دے تو وہ پاک کر دیتی ہے۔ اور بھی دیگر فہرست ہے، لیکن مجھے یہاں آج کی گفتگو کو روکنا ہے۔ پانی بھی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے، پانی بھی پاک کرتا ہے، مجھے نہیں پتا جملہ کیسے وصول کریں گے۔ پانی بھی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے۔ پانی ہے بطول کا حق مہر، مٹی ہے علی کی ملکیت۔ پانی ہے بطول کا حق مہر، مٹی ہے بطول کے شوہر علی کی ملکیت۔ سارا دن بندہ نہاتا رہے، جب تک دل میں بغض سیدہ ہے ساری زندگی پاک نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، دشمن سیدہ سے کبھی ہاتھ نہ ملانا، اس لیے کہ دشمن سیدہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ اللہ نے کہا میں کتے کو جنت دوں گا، دشمن زہرا کو جنت نہیں دوں گا۔ جس دل میں بغض سیدہ ہو، پھر وہ کیسے پاک ہوگا؟ کیسے پاک ہوگا جی؟ اور یاد رکھیے گا، بطول کی مودت مستحب نہیں واجب ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب ان سے کہہ دے میں اپنی تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا، مگر جو میرے قرب سے ہے اس سے مودت کرو۔ قبلہ تشریف فرما ہے، علم نحو کی ذمہ داری سے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میری بات غلط ثابت ہو جائے کبھی ممبر میں نہیں جاؤں گا۔ ترجمہ کیا گیا حبیب میں اجر نہیں مانگتا، میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ میں کہتا ہوں یہ ترجمہ سرے سے غلط ہے۔ کوئی علم نحو جاننے والا میری بات کی رد کرے، میں ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ ہوں میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے، حبیب ان سے کہہ دے میں کوئی تبلیغ رسالت کا اجر نہیں مانگتا، میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ یہ محاورتاً ترجمہ ہے، لفظی اعتبار سے ترجمہ غلط ہے۔ پہلے دیکھو کہ صیغہ کون سا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
حبیب ان سے کہتے جو میرے قرب سے ہے. یہ قربہ کون سا صیغہ ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. لفظ ہے اکبر. کیا؟ اکبر. اکبر کا معنی ہے ایک سب سے بڑا مرد. تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ صیغہ مذکر واحد ہے اکبر. اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ کبرا. ایک بڑی عورت. اکبر ایک بڑا مرد. اکبر کی آپ مؤنث بنائیں گے تو بنے گی کبرا، ایک بڑی عورت. اسی طرح دوسرا لفظ ہے اصغر، ایک چھوٹا مرد. صیغہ مذکر واحد. اصغر کی مؤنث بنے گی صغرا، ایک چھوٹی عورت. وزن دیکھیے گا، اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اصغر کی مؤنث ہے صغرا. اسی طرح اقرب ایک مرد قریبی. مذکر واحد کا صیغہ ہے اقرب، ایک قریبی مرد، اور اس کی مؤنث بنے گی قربا، ایک قریبی عورت. مؤنث اقرب صیغہ مذکر واحد، ایک قریبی رشتہ دار مرد اقرب. اقرب کی مؤنث واحد ہے قربا. اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اقرب سے قربا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قریبیوں سے، کہا قربا. ایک مؤنث ہے، کوئی ایک بی بی ہے، ایک صیغہ مؤنث واحد. اللہ نے کہا حبیب ان سے کہتے میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا، اگر دینا چاہتے ہو تو ایک بی بی جو میرے قرب سے ہے اس سے مودت کرو. جمع کا صیغہ نہیں ہے، مؤنث واحد کا صیغہ ہے قربا. اگر ہوتا اقرب پھر ہوتا مذکر واحد، ایک مرد. اللہ نے کہا قربا، ایک عورت مؤنث واحد. اللہ نے کہا کوئی ایک عورت ہے جو میرے محمد کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے مودت کرو. اور وہ عورت اب تلاش کر کے دکھاؤ. کیا سیاستہ میں میری نبی کی حدیث بھول گئے؟ نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہمارے یہاں فقہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے لمع. لمع میں لفظ بضع کا ایک معنی استعمال ہوا ہے. بضع کا معنی لمع کی کتاب، فقہ کی کتاب میں لکھا ہے پونجی کا معنی. کیا؟ پونجی کا معنی. میں آسان کروں، جسے ہم کہتے ہیں نا جی میری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے یہ، یعنی میری پوری زندگی کا جو سرمایہ ہے، یعنی جو میرا سب کچھ ہے اسے کہتے ہیں پونجی. بضع کا ایک معنی ہے پونجی. نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ صرف میرا ٹکڑا نہیں، میرا سب کچھ ہے. اچھا، اللہ نے کہا فاطمہ سے مودت کرو، صیغہ مؤنث واحد، فاطمہ سے مودت کرو. اچھا، اگر فاطمہ سے مودت کا حکم ہے تو پھر ترجمہ لکھنے والوں نے قریبی رشتہ دار ترجمہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے محاورتاً، یہ پھر جمع کا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ مرکز فاطمہ رہے گی، مرکز سیدہ رہے گی. لیکن جب سیدہ سے مودت کی ہے تو جو سیدہ سے ہے اس سے بھی مودت کرو. پھر
بچے ہیں سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے بیٹوں سے مودت کرو. مرکز بی بی کی ذات ہے, مرکز سیدہ کی ذات ہے. سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے شوہر سے مودت کرو. سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے پاپا سے مودت کرو. تو مرکز نہیں بدلے گا, مرکز بطول کی ذات ہے. تو اب جب بطول سے مودت کا حکم ہے تو پھر جس سے بطول مودت کرے تم بھی اس سے مودت کرو. اللہ نے کہا تم بطول سے مودت کرو, تو بطول کی مودت ہے واجب. تو جب بطول سے مودت کر لی تو پھر بطول جس سے مودت کرے اس سے مودت کرو. تو اگلا جملہ کہہ دوں اگر آپ تھکے نہیں ہیں, تو جس سے فاطمہ مودت کرے اس سے مودت کرنا واجب, اور جس سے فاطمہ نفرت کرے اس پہ لعنت کرنا واجب. جملہ پہنچ ہے. تو سیدہ کی وجہ سے سب کی مودت ہے. سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے پاپا سے مودت کرو. سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے بچوں سے مودت کرو. سیدہ کی وجہ سے سیدہ کے شوہر سے مودت کرو. تو مرکز رہے گا سیدہ کی ذات. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں رک کے یہاں. آپ کو پتا ہے دیوار کعبہ پہ ایک لکیر ہے. میں اپنا موضوع نہیں چھوڑتا لیکن ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیوار کعبہ پہ ایک لکیر ہے, میں اسے لکیر ہی سمجھتا ہوں. میں مثال دے, میرے سامنے یہاں چائنیز یا ہندی زبان لکھ دی جائے, مجھے تو ہندی اور چائنیز نہیں آتی, تو میرے لیے تو وہ لکیر ہوئی نا. میں تو یہی کہوں گا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, لکیریں ہیں, آڑی ترچھی ٹیڑھی لکیریں ہیں. اس کا مطلب ہے جس کا ادراک نہ ہو وہ بندے کے لیے لکیر ہوتی ہے. مجھے اس لکیر کا ادراک نہیں, میں تو اسے کعبے کی دیوار پہ ایک لکیر سمجھتا ہوں. کیسے کیسے بندے گزر گئے دنیا سے, اللہ درجات بلند کرے. قبلہ آغا نسیم عباس رضوی علی اللہ مقامہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے, دل کی تختی پر نقش کرنا. فرمایا کرتے تھے ویسے تو لکیر کا فقیر ہونا بری بات ہے, ویسے تو لکیر کا فقیر ہونا بری بات ہے, لیکن کعبے کی دیوار پہ ایک لکیر ہے, ہم شیعہ بس اسی لکیر کے فقیر ہیں. توجہ ہے. اچھا وہ لکیر آئی کیسے تھی, وہ لکیر آئی کیسے تھی؟ جب علی کے ماں کے قدموں کی آہٹ کعبے نے سنی, علی کے ماں کے قدموں کی آہٹ کعبے نے سنی, دیوار میں لکیر آ گئی. وہ لکیر 1400 برس گزر گئے, آج بھی موجود ہے. کروڑوں کوششیں کر لی, اربوں ڈالر خرچ کر لیے کہ کسی طرح یہ لکیر ختم ہو جائے, لیکن وہ نشان ختم نہیں ہو سکا. تلہار والے میری پوری تقریر ایک طرف, اس جملے کا وزن ایک طرف, دل کی تختی پہ امداد علی حیدری کا یہ جملہ نقش کرنا ہے. 1400 برس ہو گئے, لاکھوں ڈالر خرچ کر لیے, لیکن وہ کعبے کی دیوار پر لگی ہوئی لکیر کا نشان نہیں مٹا سکے. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ بنو امیہ کے دسترخوان کی بچی ہوئی جھوٹی ہڈیاں چوسنے والے, جب تم 1400 برس کے بعد بھی علی کی ماں کے قدموں سے لگی ہوئی دیوار کعبہ پر بنی لکیر نہیں مٹا سکے, تو پھر جن کے مقدر میں بطول نے اپنے ہاتھوں سے لعنت لکھی ہو, وہ لعنت کیسے مٹا لو گے؟ مل کے جب پیروں کی آہٹ سے بننے والی لکیر نہیں مٹا سکے, تو حسین کی اماں نے مصلے پہ بیٹھ کے
اپنے ہاتھوں سے جن کے مقدر میں لعنت لکھی ہو وہ لعنت کیسے مٹا لو گے؟ توجہ رکھیے گا، وہ لعنت کیسے مٹا لو گے؟ سیدہ کے دشمن اور پھر جنت میں جانے کے خواب۔ میں نے کہا ہے کہ سیدہ کا دشمن کتے سے زیادہ نجس ہے، لیکن دنیا ہمیں کہتی ہے کہ تم اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ میں بتاؤں کہ ہم کسے مانتے ہیں اور کسے نہیں مانتے؟ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راسی ہو۔ میں 4 مصرے میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں کہ ہمیں زیادہ زبردستی مجبور نہ کرو کہ اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو۔ ہم ایک معیار مقرر کر رہے ہیں، جو اس معیار پر آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے، جو اس معیار پر نہیں آئے گا ہماری طرف سے جہنم میں جائے۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راسی ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس پہ رسول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص جس پہ رسول راضی ہو۔ جس کو کہو گے ہم مانیں گے رسول اللہ، شرط یہ ہے کہ اس پہ بطول راضی ہو۔ نبی کی بیٹیاں 4 لکھ تو سکتے ہو؟ جاگ کے سنے میرا تلہاری کا مجمع، دل کی تختی پر نقش کرنا یہ مصرے۔ نبی کی بیٹیاں 4 لکھ تو سکتے ہو؟ نبی کی بیٹیاں 4، ہر بندہ توجہ کرے پھر اگلا فکرہ کہوں۔ نبی کی بیٹیاں تھی 4، لکھ تو سکتے ہو، مگر حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن ہاتھ یوں ہی بلند رکھنا تو میں مصرع مکمل کروں۔ نبی کی بیٹیاں تھی 4، لکھ تو سکتے ہو، مگر حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ مسلمانوں اگر کہیں سے نواسا لے بھی لے تو چھولا فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آئے ہائے ہائے کمال ہے۔ میں نے کہا اللہ نے مرکز بنایا سیدہ کی ذات کو، مرکز ہے فاطمہ کی ذات، حدیث کے سامنے بھی مرکز ہے بطول۔ حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ اللہ محمد کے ذریعے تعارف کرواتا کہ یہ محمد ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کا داماد ہے۔ نہیں، تعارف کروایا سیدہ کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا تعارف اس کے ذریعے کروایا جاتا ہے جو گھر میں سب سے زیادہ معروف ہو۔ پوچھا کس نے تھا یا رب ومن تحت الکساء؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل کہاں کا رہنے والا تھا؟ وہاں کا رہنے والا تھا، اور اللہ تعارف کروا رہا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا، فرمایا وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے، نہیں۔ اللہ جانتا تھا مولوی بڑا چلاک ہوگا، مولوی فلم دی بلینکس کا ماہر ہے، خالی جگہ پر کرنا تو کوئی مولوی سے سیکھے۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ محمد کی بیٹی ہے، اللہ جانے کل کو مولوی کون سی بیٹی بٹھا دیتا۔ جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، سیدہ کے ذکر میں ہاتھ اٹھایا کرو۔ شہید علامہ ناصر عباس کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، میرے آپ کے سننے کا ثواب شہید کے نام اعمال میں درج ہو۔ فرمایا کہ ذکر سیدہ میں ہاتھ اسی کو اٹھتا ہے جسے سیدہ خیرات دے، جسے بی بی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں اٹھتے، مجلس میں کر سکتے۔
جانے مولوی یہاں پہ کسی اور بیٹی کا نام لکھ دے کہ وہ بیٹی تھی. اللہ نے بیٹی کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. توجہ ہے نا, بڑے بڑے بندوں نے محمد کو رشتہ دیا تاکہ محمد کے ساتھ رشتہ جوڑ کے ہم صاحب عزت ہو جائیں گے, لیکن رب محمد کی قسم کمال ہے میرا رب, اس نے محمد کے رشتے کو شمار ہی نہیں کیا. اس کو پتا تھا کہ کل کو مولوی اور یہ مولویوں کے بڑے بڑوں نے محمد کے ساتھ رشتہ داری کی ہے کہ ہم بھی کہیں گے قیامت والے دن ہم بھی محمد کے کچھ لگتے ہیں, ہم بھی محمد کے کچھ لگتے ہیں, محمد کے ساتھ رشتہ داری کریں گے. اللہ نے محمد کی رشتہ داری کو گنا ہی نہیں, اللہ نے بطول کے رشتے کو شمار کیا ہے. اب اللہ نے کہا اگر نجات چاہیے تو یہ نہ بتاؤ کہ محمد کے کیا لگتے ہو, اگر نجات چاہیے تو یہ بتاؤ فاطمہ سے کیا رشتہ ہے. معلوم ہوا صرف محمد کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی, فاطمہ کی رشتہ داری کام آئے گی. یہ نہ بتاؤ کہ محمد کے کیا لگتے ہو, یہ بتاؤ فاطمہ سے کیا رشتہ ہے. ہم فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے, وہ ابوہا اس کا بابا ہے, وہ بعلوہا اس کا شوہر ہے, وہ بنوہا اس کے بیٹے ہیں. قبلہ عزت امام میرے بھائی امیر حیدر مرتضوی تشریف فرمائیں, مولا میرے بھائی کے بخت عزت میں اضافہ فرمائیں. ان کی ذمہ داری موجودگی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. لفظ ہے بنوہا, ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا, فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ بنوہا سیگا کون سا ہے؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے واحد, تثنیہ, جمع. واحد, تثنیہ, جمع. صرف عربی اور سنسکرت یہ دو زبانیں ایسی ہیں جس میں تثنیہ کے لیے الگ سے سیگا ہوتا ہے. باقی تمام زبانوں میں دو کے لیے تثنیہ کے لیے علیحدہ سیگا نہیں ہوتا, یا واحد ہوتا ہے یا جمع. عربی اور سنسکرت ہے جہاں واحد کے لیے الگ سیگا ہے, دو کے لیے تثنیہ کے لیے الگ سیگا ہے, اور جمع کے لیے الگ سیگا ہے. ابن کا مطلب ہے ایک بیٹا, تثنیہ کے لیے ہے ابنان, دو بیٹے. ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو, ابنان کا مطلب ہے دو بیٹے, تثنیہ. اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر ہوتا ہے بنون. عربی علم صرف اور نحو کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ابن کا مطلب ایک بیٹا, ابنان کا مطلب دو بیٹے, بنون کا معنی تین بیٹے. حدیث کے سامنے لفظ جمع کا ہے بنو, حالانکہ بیٹے تو دو ہیں نا, چادر میں کتنے بیٹے؟ دو ہی ہے نا, حسن اور حسین. تو اللہ کو تثنیہ کا سیگا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ ابنان, لیکن اس نے تثنیہ کا نہیں جمع کا سیگا استعمال کیا. بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں, دو نہیں زیادہ. اب سوال یہ ہے علمی گفتگو سننے کے جو آتی ہے, بھائی دو بیٹے ہیں تو اللہ کو دو کا سیگا استعمال کرنا چاہیے تھا. اللہ نے جمع کا سیگا استعمال کیا. بیٹے ہیں چادر میں دو, حسن اور حسین, لیکن سیگا استعمال کیا جمع کا. اگر کہہ دیتا ابنان تو طہارت حسن حسین پہ ختم ہو جاتی. اگر وہ تثنیہ کا سیگا استعمال کرتا ابنان تو طہارت حسن حسین پہ رک جاتی. لیکن اس نے بنوہا کا لفظ استعمال کیا جمع کا. معلوم ہوا نسل فاطمہ میں
تک نسل فاطمہ میں امامت جائے، وہاں تک طہارت ساتھ جائے. رشتہ کام آئے گا فاطمہ کا، نسب کام آئے گا فاطمہ کا. سیدہ ہے مرکز مودت، سیدہ ہے مرکز طہارت، سیدہ ہے مرکز طہارت. اور بطول کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ علی جیسا امام بھی جس پہ ناز کرتا ہے. دشمن کے سامنے تعارف وہ کروایا جاتا ہے جس پہ شرمندگی نہ ہو، دشمن کے سامنے تعارف وہ کروایا جاتا ہے جس پہ فخر ہو. علی جیسے امام نے حاکم وقت کو خط لکھا، اس میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، اے حاکم شام تیری کیا جرت کہ تم مجھ علی کا مقابلہ کرے. میں علی وہ ہوں جو محمد کی بیٹی کا شوہر ہوں، میں علی وہ ہوں جو محمد کی بیٹی کا شوہر ہوں. یاد ہے کہ یہ شوہر کا فیصلہ ہوا کیسے تھا؟ بڑے بڑوں نے محمد سے رشتہ مانگا تھا. آخری جملے ہدیہ کر رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو. آواز آ رہی ہے میری؟ بڑے بڑے بے غیرت لوگوں نے محمد کو اپنے جیسا سمجھ کے محمد سے رشتہ مانگا تھا. کائنات کے ہر باپ کو اختیار ہے کہ جب مرضی جہاں مرضی اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے، لیکن فاطمہ کے بارے میں محمد کو اختیار نہیں تھا. ہر باپ کو اختیار ہے مگر فاطمہ کے بارے میں محمد کو اختیار نہیں تھا. بڑے بڑوں نے تلہار والے جملہ آپ کے مزاج کا ہے، جملہ ضائع ہو گیا میں پنجاب تک دکھی چلا جاؤں گا. جملے کی قدر کرنا ہے. بڑے بڑے بے غیرت لوگوں نے محمد سے محمد کی بیٹی کا رشتہ مانگا، لیکن محمد نے کسی کو رشتہ نہیں دیا. جس نے محمد سے صرف رشتہ مانگا تھا، بدلے میں محمد اس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے آئے. بدلے میں اس سے ایک ایک رشتہ محمد نے لے لیا. اچھا اعلان ہوا تھا کہ بطول اس گھر میں جائے گی دلہن بن کے جس گھر پہ ستارے کا نزول ہوگا. میں نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ ہے جو ذکر سیدہ میں آ کے اس جملے پہ بھی خاموش ہو جائے. جملہ نہ بھولنے والا ہے. جیسے ہی اعلان ہوا کہ ایک ستارہ آسمان سے نازل ہوگا، وہ جس چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوگا جہاں نازل ہوگا، بطول اس گھر میں دلہن بن کے جائے گی. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے، رحمان نے، رحیم کریم اللہ نے اجرام میں فلکی کا اجلاس طلب کر لیا کہ تم ستاروں سیاروں میں سے کون ہے جو بطول کے دروازے پر بطول کا کمی بن کے جائے. ایک مرتبہ سورج آ کے بڑھا. سورج آواز دے کے کہتا پروردگار میں سورج ہوں، تو نے مجھے نیر اعظم بنایا ہے، میری شریعت میں بڑی اہمیت ہے. میں نمازوں کے اوقات معین کرتا ہوں، میں روزے رکھنے اور کھولنے کا وقت معین کرتا ہوں، میں روشنی فراہم کرتا ہوں. شریعت میں میری بڑی ضرورت ہے، مجھے عزت عطا کر، بطول کا کمی بنا کے بھیج. آواز قدرت آئی، سورج سامنے سے ہٹ جا، تیرے مزاج میں شوخی ہے اور وہ گھر شوخی والوں کو پسند نہیں کرتا. تیرے مزاج میں شوخی ہے اور وہ گھر شوخی والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ سورج پیچھے ہٹا، چاند آگے بڑھا. چاند کہنے لگا پالنے والے، بے شک نمازوں کے اوقات سورج مقرر کرتا ہے، روزے رکھے اور کھولے سورج کے مطابق جاتے ہیں، لیکن مہینے کی تاریخ کا تعین میں چاند کرتا ہوں. جب سورج نہیں ہوتا میری روشنی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. میں بیماروں کی راتوں کی شفا، میں بیماروں کی راتوں کی ٹھنڈک، میری چاندنی سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. مجھے تو نے چاند بنایا ہے، مجھے عزت عطا کر، میں فاطمہ کا کمی بن کے جاؤں. آواز قدرت ہے، چاند تجھ پہ داغ ہے اور وہ گھر پہ داغ ہے، تجھ پہ داغ ہے اور وہ گھر پہ داغ ہے. ایک مرتبہ چاند بھی پیچھے ہٹا. آخری مرتبہ زہرا ستارہ اپنے مقدر کے تالے کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا. آواز دے کے عاجزی سے کہتا ہے مالک مجھے عزت عطا کر، نہ فاطمہ کا کمی بن کے جاؤ. آواز قدرت آئی، تیری عاجزی ہمیں پسند آئی ہے. تو زہرا ہے، وہ زہرا ہے.
سنا جو بطول اتنی عزت کی مالک ہے پھر اس کا حاکم علی کس عزت کا مالک ہوگا؟ بطول جو کائنات کے نبی کو ملے تو نبی پہ سجدہ شکرانہ واجب ہوتا ہے، اور وہی بطول علی کی زوجہ بننے پہ شکرانے کی تسبیح پڑھتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جاگ رہے ہیں آپ؟ آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جو ابھی تک بندہ پوری مجلس میں نہیں بولا، گھر سے سوچ کے آیا ہے کہ ذاکر جتنا مرضی زور لگا لے، میں اس بندے کے لیے یہ فکرہ پڑھنے لگا اس کی خاموشی توڑنے کے لیے، میں بھی دیکھوں ذکر سیدہ میں آ کے کوئی زبان چپ کتنی دیر رہتی ہے۔ آخر جو فاطمہ کا بھی شوہر ہو، جو فاطمہ کا بھی حاکم ہو، وہ علی کس عظمت کا مالک ہوگا؟ علی حاکم ہے، علی حاکم ہے سیدہ کا، علی خطیب ہے، علی خطبہ ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی اسلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے۔ علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، کعبہ میں آیا تو اولا بنا، خدیر میں آیا تو مولا بنا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کیسا تاریخی نعرہ کہ شاہ نجف کی تبریز کا بوسہ دے آپ کی آواز، نعرہ حیدری حیدری۔ اللہ نے آل محمد کو جتنی عزت عطا فرمائی تھی، امت نے اس سے زیادہ کہیں رلایا ہے بطول کو۔ ایام فاطمیہ کی مجالس کے تلہار شہر میں بانی زوار غلام حسین شاد اس پاک ذکر کا صدقہ مولا کروٹ کروٹ شہید کے درجات بلند فرمائے۔ چونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تلہار میں ایام فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ شہید غلام حسین شاد نے شروع کیا تھا، یقیناً وہ سیدہ کی بارگاہ میں بلند مرتبے میں فائز ہیں، مالک مزید ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے والد گرامی زوار اظہر حسین شاد ان کی جانب سے یہ بچھائی ہوئی صف ماتم مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاک سیدہ آپ کی نوکری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کا مجھے بالکل احساس ہے، لیکن چند لمحے آنکھوں میں نمی آئے گئی، بی بی راضی ہو جائے گی۔ جی بسم اللہ۔ محمد کی وہ بیٹی جو زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے جملہ پڑھ دیا، چلیں اگر آپ رو پڑے ہیں تو ایک جملہ اور سن لیں۔ یہ جملہ اپنے جو علی اکبر کے ماتمی ہیں، جو میرے جوان بھائی ہیں، ان کے حصے کا پڑھنے لگا ہوں۔ بزرگ ہائے کہہ دیں گے، بی بی راضی ہو جائے گی۔ کربلا میں جتنی عمر علی اکبر کی تھی، مدینے میں اتنی عمر محمد کی بیٹی کی تھی۔ کربلا میں علی اکبر کی عمر تھی 18 برس، اور مدینے میں زہرا کی عمر تھی 18 برس۔ ماشاءاللہ بیٹیوں اور بہنوں والے بیٹھے ہیں آپ، سب کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی۔ جناب زہرا کے صدقے اللہ آپ کی بہنوں بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کے صدقے میں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔
ذرا انصاف سے بتاؤ کہ 18 سال کی ضعیف ہو جاتی ہے؟ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مولا علی کی بیٹی کے صدقے، نبی کی بیٹی کے صدقے انہیں سلامت رکھے، کیا 18 سال کی عورت ضعیف ہو جاتی ہے؟ کیا 18 سال میں کمر جھک جاتی ہے؟ کیا 18 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ بابا کے بعد بی بی حق مانگنے گئی ہے دربار۔ جب بی بی گئی تھی تو بی بی کی کمر سیدھی تھی، جب بی بی گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، بال کالے تھے، جب گئی تھی تو خود چل کے گئی تھی، واپس آئی ہے تو کنیزوں کے سہارے آئی ہے، اور دربار میں سامنے بیٹھا ہوا تھا محمد کا نوکر۔ قیامت ہے یہ جملہ کہ باپ کے بعد اپنے باپ کے نوکروں سے جھٹکیاں کھاتی رہی، 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہے بیٹھ جا۔ مولانا مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی کہا کرتے تھے، شیعوں میری ساری تقریریں بھول جانا، 2 جملے نہ بھولنا، ایک ماں کا دربار جانا، دوسرا بیٹی کا بازار جانا۔ آپ کی ہائے نکل گئی، اللہ کرے آپ کی ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے۔ ہائے ضرور کرنا، آپ کی ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی بنے گی، ہائے ضرور کرنا۔ عزاداروں، بابا کے نوکر کے سامنے 3 گھنٹے کھڑی رہی، اپنا اپنا مقدر ہے۔ زہرا 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، زینب 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، سامنے والے نے جواب برداشت کر لو تو کیا دیا؟ سامنے والا کہتا ہے فاطمہ اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں رہا۔ اچھا، آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ ملعون نے تحریر ٹکڑے کر کے پھینکی۔ مجھے عزت بطول کی قسم ہے، غلط پڑھوں بی بی میری شفاعت نہ کرے، آپ بی بی سے ہائے کی توفیق مانگ لینا۔ اس نے صرف سند کے ٹکڑے نہیں کیے، پہلے بڑی دیر تک وہ تحریر پورے دربار میں پھیرائی گئی، اور ایک دوسرے سے پوچھا جاتا گیا کہ دیکھو یہ محمد کے دستخط ہے یا نہیں، یہ محمد کی لکھی تحریر ہے یا نہیں۔ جب پورے دربار میں تحریر ٹھکرائی گئی، ایک مرتبہ پھر پہنے کے ہاتھ میں آئی، یہ محمد کی تحریر کو دیکھتا رہا، پھاڑنے سے پہلے بڑی دیر تک یہ محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا، محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا۔ تھوکنے کے بعد شکن شکا اس نے تحریر کو ٹکڑے کر کے ہوا میں پھینکا۔ ذاکرین کہتے ہیں 3 گھنٹے میں بی بی کے بال سفید ہوئے۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے، 3 گھنٹے میں نہیں، ایک لمحے میں بی بی کے بال سفید ہوئے ہیں۔ ابھی تک بی بی کے بال کالے تھے۔ جیسے ہی ملعون نے تحریر ٹکڑے کر کے پھینکی ہے، ادھر محمد کی بیٹی ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے زمین پہ بیٹھی۔ ابھی تک بی بی کی کمر سیدھی تھی، ابھی تک بی بی کے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی تحریر چننے کے لیے بیٹھی ہے، ٹکڑے اکٹھے کر کے بی بی کڑی ہوئی، بال سفید ہو گئے، کمر چھک گئی، بی بی سے کھڑا نہیں ہوا گیا، اور رو کے کہتی ہے پاپا اور میں تیرے صحابیوں میں آئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی سے چلا نہیں گیا، عزادارو چلا نہیں گیا، کنیزوں کے سہارے بی بی واپس گھر آئی ہے۔ مجھے عزت بطول کی قسم ہے، ذمہ داری سے پڑھنا، ہو سکے تو آپ ہائے کرنا، ہو سکے تو بی بی کی گواہی میں نام لکھوانا۔ اس مصلے پہ آئی جہاں روز بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی، اس مصلے پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ بی بی زینب نے دیکھا تو اماں کو نہیں پہچانا۔ اجرکم علی اللہ۔ قریب آ کے کہتی ہے اے پھوٹ پھوٹ کے رونے والی گڑیا تو کون ہے؟ یہ تو میری ماں زہرا کا مصلی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی بی بی کہ زینب مجھے پہچان، میری بیٹی میں کوئی خیر نہیں، تیری ماں بطول ہو۔
जब कहा ना मैं तेरी माँ बतूल हूँ, बीबी समझ गई अम्मा को हक नहीं मिला। बीबी करीब आई, माँ के गले लगी, कहा अम्मा क्या हुआ, बाग नहीं मिला, हम तो जन्नत के मालिक हैं। कयामत का जुमला सैयदा ने कहा ज़ैनब मैं बाग के लिए नहीं रो रही कि मुझे बाग नहीं मिला, मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ, मैं अपने पापा के सहाबियों में गई थी, मेरा ये हाल है, तूने मुझे नहीं पहचाना, तू शराबियों में जाएगी, अल्लाह जाने तुझे कोई पहचाने। अजरोकुम अल्लाह, सिर्फ 2 जुमलों की इजाजत दे दो, इशारा करूं। अजरोकुम अल्लाह, बीबी अपने अभी लेके नहीं आना, मैं इशारा करूंगा, अभी सिर्फ 2 जुमले मुझे पढ़ने दो, पता नहीं अगले साल कौन मर जाए कौन जिंदा रहे। अज़ादारों, बीबी ने माँ को नहीं पहचाना। जुमला सुनोगे? पापा की रहलत के बाद सैयदा नूह पढ़ा करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ललिया। बाबा तेरे बाद मुझ पर वो जुल्म हुए, अगर रोशन दिनों पर होते तो वो रोशन दिन तारीख रातों में बदल जाते। मदीने के लोग बतूल को अपने घर में रोने भी नहीं देते थे। मदीने के लोग अली से शिकायत करते थे कि तेरी ज़ौजा रोती है, हमारा आराम खराब होता है। बतूल से कहो या दिन को रोए करे या रात को, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज़ादारों, अली ने मदीने से बाहर एक बैतुल हुस्न हुजरा बना के दिया था। सैयदा रोज सुबह अपने बच्चों को लेकर शहर से बाहर चली जाती, अपने पापा को पुरसा देती। जुमला सुनोगे? सैयदा ने कहा कोई मेरे पापा का पुरसा देने मुझे नहीं आया। अज़ादारों, मदीने के एक हरामजादे ने ये जुमला सुना, उसने अपने साथियों को जाके कहा आओ मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे उसको उसके बाप का पुरसा देते हैं। अज़ादारों, आपके हर रिवाज है, लोग ताज़ियत के लिए कैसे आते हैं, लोग बड़े अदब और अताम तहजीब के दायरे में ताज़ियत करने आते हैं। इधर मोहम्मद की बेटी का दरवाजा था, मदीने के हरामजादे ताज़ियत करने आए। जुमला सुनोगे कैसे आए? ये हरामजादा कहते हैं मैं 40 बंदों को लेकर, ढेर सारी लकड़ियां लेकर, आग लगाने का सामान लेकर ये मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर आया। अज़ादार उसने दरवाजे पे आके दस्तक दी। मोहम्मद की बेटी ने पूछा मानांता कौन है? बीबी कहती है तू कौन है? ये कहता है मानान पे तू कौन है? बीबी ने कहा ना बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। हरामजादा कहते अली को बाहर भेज। बीबी ने कहा अली कुरान जमा करने में मसरूफ है, अली बाहर नहीं आ सकता। ये हरामजादा कहते अली को बाहर भेज वरना मैं बगैर पर्दा कराए अंदर आ जाऊंगा, अली के गले में रस्सी डाल के बाहर ले आऊंगा। नज़ादार जुमला सुनोगे? 40 बंदे थे, ढेर सारी लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था। ये मलाउन हरामजादे 40 बंदे दरवाजे को बाहर से धक्का देते थे। अकेली मोहम्मद की बेटी दरवाजा थामती थी। बतूल का थोड़ा सा हाथ नजर आया दरवाजे के पीछे से। कौन हरामजादे ने सामान से लोहे का ताजियाना निकाला, मोहम्मद की बेटी के हाथों पे इसने ताजियाना मारना शुरू किया। फातिमा का एक हाथ जख्मी हुआ, बतूल ने दूसरे हाथ से दरवाजा पकड़ा, इसने दूसरा हाथ भी जख्मी किया। बर्दाश्त कर लो कि अज़ादारों, कयामत आ जाती है इस जुमले पे। जब बतूल के दोनों हाथ जख्मी हो गए, अब दरवाजा पकड़ने की सकत नहीं रही। एक हरामजादे ने दरवाजे को आग लगाई और दूसरे ने चलता हुआ दरवाजा यूं अपने पैर की ठोकर से मोहम्मद की बेटी पे गिराया। मुझे इज्जत बतूल की कसम है, वो सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं था, उसमें लोहे के बड़े बड़े कील लगे हुए थे, लोहे की मेखें लगी हुई थी जो आग में तप के गर्म हो गई थी। इधर चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी के पहलू पे गिरा, वो लोहे की गर्म में बतूल के पहलू में लगी। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे आ गई। 40 बंदों की फौज ने उस दरवाजे के ऊपर से गुजरना शुरू किया और रो रो के कहती रही या अली, मेरा
अजरकुम अल्लाह। सिर्फ आधा मिनट की जहमत है, जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका। मोहम्मद की बेटी नीचे थी, ऊपर चलता हुआ दरवाजा था, 40 बंदों ने दरवाजे के ऊपर से गुजरना शुरू किया। मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूट गई। अल्लाह जाने 95 दिन तक टूटी हुई पसलियों के साथ कैसे सांस लेती रही। अज़ादारों, बतूल का हाथ पहलू पे आ गया, फिर वो मरते वक्त भी हाथ नहीं उठा, सिर्फ उस वक्त उठा जब कफन के दोनों बंद तोड़कर हुसैन को बुलाया था। अज़ादारों, इधर बतूल दुनिया से रुखसत हो गई। अली को वसीयत की थी सैयदा ने, ऐ अली मेरे बाद उम्मुल बनीन से अब्द करना, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा। मैंने पहलू जख्मी होने के बावजूद, मैंने हाथ जख्मी होने के बावजूद अपने हाथों से गाजी के कुर्ते सिलाई किए हैं। अज़ादारों, कितना खुश नसीब है अब्बा, मोहम्मद की बेटी जख्मी पहलू के साथ, कमजोर हाथों के साथ अब्बास के कुर्ते सिलाई करके गई है। नज़ादारों, बतूल को दफन कर दिया अली ने। दफन करने के बाद जनाब सलेमान कहते हैं कि मदीने की टूटी हुई दीवार पे बैठ के अली जैसा अमीर पहले सिसकियों से रोया, फिर हिचकियों से रोया। अजरकुम अल्लाह। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना भी आसान है। अली जैसा अमीर जिस वक्त रोया होगा, बतूल को दफन करने के बाद अली पहले सिसकियों से रोए, फिर हिचकियों से रोए, फिर ठाड़े मार के चीखे मार के रोए। जनाब सलेमान फारसी कहते हैं, मौला अगर बतूल दुनिया से चली गई है, कम अज कम इतना न रोए कि यह मदीने के हरामजादे मजाक करे। कयामत का जुमला है अज़ादारों, ले आओ शहंशाह तारा, इतना न रोए मदीने के हरामजादे आपको मजाक करे। अली ने कहा, सलेमान मैं इसलिए नहीं रोता कि बतूल मर गई, मैं ये सोच के रोता हूँ जब मैंने सैयदा को गुस्ल दिया था तो उसके पहलू पे ठोकरों के दाग थे, उसके पहलू पे जख्मों के निशान थे। रो के कहती है, यारी मैं कब्र में बाबा को जाके बताऊंगी तेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। आ गया गाजी काला, आ गया उस बाबुल हवाइज काला जिसके कुर्ते सैयदा ने अपने जख्मी हाथों से सिए थे। अल्लाह से दुआओं में अब्बास मांगा था। जंजीर ज़नी वालों ने तमाम आदमियों के गुजारिश है तो पंहिंजो हथो ठाहे ताकि 10 मिनट इन्होंने खां पोइ लंगर तकसीम थींदो, 6:30 बजे अज़ान अची वेंदी, निमाज़ जो टाइम शुरू थी वेंदो। तमाम जंजीर ज़नी वारनि दोस्तनि खे गुजारिश है तो वो अची हल्के हथो ठाहे मातम बर्पा कनि। या हुसैन